بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 32 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فأزلهما، چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فأخرجہما، اور نکلوا دیا اس نے انہیں، مما کانا فی، جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اترو، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ ترجمہ یوں ہے، آخر کار پھسلا دیا آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، پس نکلوا کر چھوڑا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور تمہیں زمین میں ٹہرنا ہے ایک خاص مقدار مدت تک۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ دوسری بات، جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ تیسری بات، ہم نے آدم، حوا اور ابلیس تینوں سے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ چوتھی بات، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پانچویں بات، تمہارے لیے مدت تک زمین میں رہنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں شیطان ملعون کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ یہ وہی شیطان ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس ذاتی نام ہے اور شیطان اس کا صفاتی نام ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا، اس میں اس قدر طاقت نہیں ہے، اسی لیے انسان اپنے گناہوں کی ذمہ داری شیطان پر ڈال نہیں سکتا۔ شیطان میں گناہوں کی ترغیب دینے، حق کو باطل اور باطل کو حق باور کرنے اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے وسوسوں سے بچنے اور اس کی ترغیبات کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی قوت اس سے زیادہ انسان رکھی ہے۔ اس لیے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے جبکہ اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو۔ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے پہلے تو قسم کھا کر آدم و حوا علیہم السلام کو اپنی دوستی کا یقین دلایا۔ جب قسم کھا کر شیطان نے یہ کہا کہ اس درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو جنت میں دائمی قیام، پرمیننٹ جو ہے قیام ہو جائے گا، اور دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، جس کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں یوں بتلایا گیا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، بس ظاہر ہو گیا ان کا سطر ان کے سامنے۔ چنانچہ شیطان اپنے فریب میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو حکم دیا گیا کہ اب جنت سے نکلو اور نیچے اتر جاؤ۔ شیطان چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اس لیے اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی اور وہ انتقام کے انتظار اور موقع کی تاک میں تھا۔ اس نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو پھسلا دیا اور جنت سے باہر کر دیا۔ اس طرح وہ اپنی انتقامی کارروائی میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو ایک جملے کا اضافہ بھی فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب تم زمین پر اترو گے، جنت سے نکل کر جاؤ گے، تو زمین پر یہ بات ہوگی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے، یہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آئندہ تمہاری اولاد میں باہمی دشمنی، عداوت اور ناانصافی رہے گی۔ چنانچہ قابل اور حابیل کے درمیان
پہلا اختلاف ہوا اور قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور زمین پر اتارے گئے، تو وہ لوگ آخر کس علاقے میں اترے؟ بعضوں نے کہا کہ ایران میں اترے، بعضوں نے کہا کہ مصر میں اترے، اور اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ سرزمین ہند کے ایک مقام جس کو سراندیپ کہا جاتا ہے وہاں اترے۔ سری لنکا میں آج بھی بابا آدم پہاڑ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ البتہ دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور عرفات کو اسی لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس مقام پر پہچانا۔ اور جدہ سعودی عرب کے ایک مقام پر حضرت حوا علیہ السلام کی خبر کا نشان بھی بتلایا جاتا ہے۔ جدہ دراصل جدہ ہے، اور جدہ کے معنی دادی کے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام تو سارے ہی انسانوں کی دادی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کی بار بار ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اس لیے کہ جدہ تو وہ باب الحرمین ہے، حرمین کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ہو کر ہمیں مکے اور مدینے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں یہاں کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ تمہیں تو زمین میں رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ٹھکانے کا جو لفظ ہے مستقر کا، وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 66 میں بھی ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں کہا گیا من نفس واحدۃ فمستقر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور مستقر کے ساتھ متاع کا لفظ استعمال، چند روزہ، یہ متاع قلیل، متاع فی الدنیا، یہ متاع کا لفظ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 میں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 70 متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا ٹھکانہ تو اصل وہ جنت ہے اگر نیک کو کار ہوگا، اور دوزخ ہے اگر بدکار ہوگا۔ یہ دنیا تو آزمائش کی گھڑیاں ہیں، چند سال ہیں، چند دن ہیں، اور اس میں جو چیزیں دی جائیں گی وہ چند روزہ متاع ہے، اور اس کے بعد تو یہاں سے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین دل میں پیدا کرنے کی اور اس کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔